اسٹرابری کو ہر بوڑھا بچہ بڑا جوان لے سکتا ہے، لیکن اعصابی مزاج والا اسٹرابری میں کچھ لوگ آج کل دودھ مکس کر لیتے ہیں۔ آپ یقین جانیں بہت بڑی حماقت ہے۔ جس بندے کو پیشاب بہت کم آتا ہے وہ لیکن جو چیز مزاج کے مطابق آپ کو سکون دے ہو، ہم تو وہ بتلائیں گے۔ خاص طور پر یاد رکھیے گا، اسٹرابری کبھی بھی قبض نہیں کھول سکتی۔ گرمی والا اگر جب اسٹرابری کھائے گا تو یہ ہوا ہے، یہ آگ کو اور بھڑکا دے گی۔ یہی وہ نظریہ ہے جو ہم آپ کو سمجھانے جا رہے ہیں۔ پھل جو ہے بالکل خالی پیٹ استعمال کریں تاکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ چونکہ اسٹرابری کا سیزن بھی سٹارٹ ہو چکا ہے اور چہ جائے کہ آگے جا کے بہت عام ہو جائے گی، تو اسٹرابری کے مزاج کے بارے آپ یاد رکھیے گا۔ اس کا مزاج خشک اور سرد ہے، یعنی تیزابی ہے، یہ ایسڈ ہوتا ہے اس میں۔ اور معدے کے وہ مریض جن کے معدے میں ایسڈ نہیں ہوتا، جن کو یہ تیزابی گولیاں یا کیلسیل کی گولیاں، یہ جو کنو مالٹے والی گولیاں بنائی ہیں ایلوپیتھک والوں نے، کیلسیل جسے کہتے ہیں، یا یہ جو پوڑیاں حل کر کے پانی میں پلائی جاتی ہیں کھٹی، یا وہ کھٹاس کا وہ جو پاؤڈر وائٹ ہوتا ہے وہ ڈال کے پانی میں پلایا جاتا ہے۔ تو ان ساری ادویات سے بچنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وٹامن سی آپ کو بہترین مقدار میں مل سکے، خاص طور پہ ان مریضوں کے اندر جن کے اندر ہیموگلوبن بہت کم ہے، خون کا ریڈ پیگمنٹ جن کا کم بنتا ہے، اور جن لوگوں کو ایسڈ کی ضرورت ہے، صالح ایسڈ، وہ آپ کو اسٹرابری میں وافر مقدار میں مل جائے گا، اور وٹامن سی جو ہے وہ بہترین آپ کو ملے گا۔ آپ یاد رکھیے گا کہ چونکہ یہ قانون مفرد اعضاء کا پلیٹ فارم ہے، ہم یہاں چیز کے مزاج کو سمجھ کر اور اس کی پوری تحقیق کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہ خشک سرد مزاج رکھتی ہے اسٹرابری۔ اس کا جو کھٹا ذائقہ ہے وہ یہی بتلاتا ہے کہ یہ مقوی عضلات و قلب ہے، یعنی آپ کے دل کو، آپ کے ہارٹ کو انتہائی تیز تحریک دیتی ہے اور اس کی سپیڈ کو بڑھا دیتی ہے۔ بلڈ پریشر جن لوگوں کے لو ہوتے ہیں ان کو یہ بیٹھتے بیٹھتے بھی اٹھا دیتی ہے اور ان کے دل کو محرک کرتی ہے۔ کچھ چیزیں مفرح ہوتی ہیں، کچھ چیزیں محرک ہوتی ہیں، کچھ چیزیں مقوی ہوتی ہیں۔ مفرح کا معنی یہ ہوتا ہے کہ فرحت بخش، یعنی کسی بھی چیز کے دباؤ سے اس کو نکال دینا۔ اب یہ فرحت جو ہے یہ راحت سے نکلا ہے، سکون ہے، آرام ہے، تسکین ہے، کوئی پریشانی نہیں، کچھ نہیں۔ جب آپ کا دل کسی مفرح ادویات کو یا مفرح غذا کو استعمال کرتا ہے تو اس کے دل کی دھڑکن اعتدال پہ آ جاتی ہے، اس کا بلڈ پریشر اعتدال پہ آ جاتا ہے، اس کی نیند سے بے چینی سکون سے آ جاتی ہے، اور وہ بڑا ہی اپنے آپ کو ایک آرام دہ صحت والا پاتا ہے۔ تو یہ مفرح کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو چیز کھانے سے آپ کے دل میں راحت آ جائے، اور مقوی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو چیز کھانے سے آپ کا حد سے زیادہ جب ضعف قلب ہو چکا ہے، یعنی اتنا نڈھال ہو گئے ہیں کہ آپ اٹھ ہی نہیں سکتے اور دھڑکن بھی بہت سلو ہے، تو اس کے لیے پھر فوری کھٹی چیزیں آپ جب لیں گے تو آپ کے دل کو فوری طور پہ ایسڈ نے چونکہ آپ کی رطوبات کو جلا دینا ہوتا ہے اور اس کو ریڈ سیل میں بدلنا ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیجیے جیسے گاجر سے کچا خون پیدا ہوتا ہے، تو اسٹرابری سے وہ گاجر سے جو کچا پیدا ہوا خون وہ آپ کے ریڈ پیگمنٹ میں بھی بدلے گا اور ریڈ سیل میں بدل کر ہیموگلوبن کی تیزی ہو جائے گی اور جسم پہ، گالوں پہ سرخی اور لالی آ جائے گی۔ تو یہ وٹامن سی کا کام ہوتا ہے، جو کہ حد سے زیادہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آج کل آملے کا بھی سیزن ہے، انشاءاللہ اس کے ٹاپک پہ بھی کبھی بات آئے گی، اگر کوئی سوال آ گیا تو انشاءاللہ اس پہ بھی جواب دوں گا۔ تو اسٹرابری جو ہے اس کا طریقہ کار تو یہی ہے کہ پھل بالکل خالی پیٹ کھانا چاہیے، جو میرا نظریہ ہے۔
پھل جو ہے بالکل خالی پیٹ استعمال کریں، تاکہ جس مزاج کے مطابق، جس مزاج کا پھل آپ کھا رہے ہیں وہ آپ کی پوری باڈی میں ابزرو ہو جائے، جلدی جلدی اسے دوسری غذا میں مکس اپ ہونے کے بعد اسے کچھ ٹائم نہ لگے اور راستے میں وہ کمزور نہ پڑ جائے اس کی طاقت۔ اس لیے پھل جو ہے وہ آپ خالی پیٹ لیا کریں، اور جوس بھی جو بھی آپ کی طبیعت پر موافقت رکھتا ہو اسے بھی خالی پیٹ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اب یہ ان لوگوں کے لیے جن کو اعصابی شوگر ہے، جن کی اعصابی آنکھیں خراب ہیں، جن کو وٹامن سی کی انتہائی ڈیفیشنسی ہو رہی ہے اور بہت کمی ہے، اور ڈاکٹر احباب نے وٹامن سی کی گولیاں، ٹیبلٹ، کیپسول لکھے ہیں، وہ ان کو چھوڑ دیں۔ تمام کھٹی چیزیں ہیں، یہ وٹامن سی کا مرکز اور منبع اور محور ہوتی ہیں، ان کو آپ استعمال کریں۔ آج چونکہ سٹرابری کا ذکر ہے، سیزن بھی سٹرابری کا سٹارٹ ہو چکا ہے، تو سٹرابری کو ہر بوڑھا بچہ بڑا جوان لے سکتا ہے، لیکن اعصابی مزاج والا، اور اگر اس کو آپ غدی مزاج پہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ یاد رکھیے گا یہ ہوا ہے۔ گرمی والا اگر جب سٹرابری کھائے گا تو یہ ہوا ہے، یہ آگ کو اور بھڑکا دے گی۔ یہی وہ نظریہ ہے جو ہم آپ کو سمجھانے جا رہے ہیں۔ وہاں آپ دودھ میں کیلے ڈال لیں، وہاں آپ خالی امرود کھا لیں، خالی کھیرا کھا لیں، خالی گاجر کھا لیں، گاجر کا جوس پی لیں، گنے کا جوس پی لیں، تو آپ کی گرمی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ سٹرابری کو خالی ٹھنڈا سمجھ کر کھا رہے ہیں تو خدا یہ ضرور سمجھ لیجئے کہ یہ ٹھنڈک کے ساتھ ساتھ خشک ہے، جس میں آپ کے مسل کو مزید دباؤ ملے گا، آپ کے ہارٹ کو مریض قوت ملے گی۔ جن کو پہلے ہارٹ بیٹ زیادہ رہتی ہے، جن کی پلس بہت زیادہ چل رہی ہیں، اور جن کو بلڈ پریشر ہے، خون کے گہرے پن سے، دباؤ سے، وہ کبھی بھی سٹرابری استعمال نہ کرے، ان کو نقصان دے گی اور شدید قبض کرے گی۔ خاص طور پر یاد رکھیے گا، سٹرابری کبھی بھی قبض نہیں کھول سکتی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ یہ وٹامن سی لے لیں قبض کھل جائے گی، قبض کھلتی ہے حرارت سے یا رطوبت سے۔ رطوبت سے پتلے پخانے آئیں گے، حرارت سے کھل کر پخانہ آ جائے گا یا پیچس آ جائیں گے۔ جب قبض ہوگی، جب ایسڈ اور تیزاب جائے گا، جب فولاد اندر جائے گا تو وہ ہمیشہ قبض کرتا ہے۔ یہ بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ باقی عقل اپنی اپنی ہے، فہم اپنا اپنا ہے۔ میری جو گزارشات ہیں وہ میرے علم کے مطابق ہیں، جنہیں میں سمجھتا ہوں وہ آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ تو سامعین محترم، سٹرابری میں کچھ لوگ آج کل دودھ مکس کر لیتے ہیں۔ آپ یقین جانیں بہت بڑی حماقت ہے۔ حماقت اس لیے کہ دودھ کا مزاج تار گرم ہے، دودھ کے اندر فیٹ ہے، دودھ کے اندر مکھن ہے، دودھ کے اندر بلائی ہے، وہ کڑا ہوا ہے یا کچا ہے، جس طرح کا بھی ہے، یہ ساری فیٹس دودھ کے اندر ہیں، اور دودھ کے اندر حد سے زیادہ پروٹین ہے۔ اس سے پہلے تو آپ نے بہت سارا دودھ پی لیا، بعد میں ایک کپ دہی کا پی لیا، تو وہ سارا دودھ جو دودھ سمجھ کر آپ نے پیا ہے، وہ ایک چمچ دہی بعد میں کھانے سے پورا دہی میں بدل جائے گا۔ آپ 2 کلو دودھ کو 1 چمچ دہی کا لگاتے ہیں، صبح تک وہ دہی بن جاتا ہے۔ اب آپ 2-3 کلو دودھ ڈال کر سٹرابری بیچ میں ڈالیں، سٹرابری دہی ہے۔ آپ کھٹی سٹرابری کا جوس دہی کی جگہ پر دودھ کو لگا کے رکھیں، اگر دہی 8 گھنٹے میں بنتی ہے تو سٹرابری سے 12 گھنٹے میں یہ بھی دہی بن جائے گا۔ تو یاد رکھیے گا، دودھ کے بجائے آپ اس میں سادہ پانی ڈال سکتے ہیں۔ آپ اس میں کوئی کھٹی چیز اور مکس کرنا چاہتے ہیں، ایپل آپ ڈال سکتے ہیں، یہ جو گاچا ایپل پیلا آتا ہے جوس والا، یہ آپ مکس کر کے سٹرابری سے آپ لے سکتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی کھٹا پھل کھٹے میں ملا لیں تو کوئی عیب نہیں ہے۔ جب آپ دودھ میں، کیلشیم میں اور پروٹین میں اور فیٹ میں یہ کھٹاس ملائیں گے تو یہ یقین جانیں لا علمی بھی ہے، جہالت بھی ہے، اور ڈاکٹروں کی پھر موجیں بھی لگتی ہیں، کیونکہ ایک طرف تو دودھ گیس پیدا کرے گا اور ہوا خارج ہونے کی کوشش آپ کا معدہ کرے گا، لیکن سٹرابری اسے جام کر دے گی، تو اس کے نتیجے میں پیٹ درد ہے، پیٹ کا پھلاؤ ہے، معدے کی سوجن ہے، یہ پرابلم آپ کو آ سکتے ہیں۔ تو خدارہ دودھ کے اندر سٹرابری کھٹا پھل نہ لیں، ہاں دودھ میں ڈالیں، آپ بنانا ڈال کے رکھیں دودھ میں، مینگو دودھ میں ڈالیں، آپ کھجور دودھ میں ڈال لیں، آپ انجیر دودھ میں ڈال لیں، کبھی منع نہیں کرتے ہم۔ لیکن جو چیز مزاج کے مطابق آپ کو سکون دے ہو، ہم تو وہ بتلائیں گے۔ ہاں سٹرابری میں ملک شیک دودھ کا بنانا میرے نظر میں یہ جائز نہیں ہے اور یہ مناسب نہیں ہے، فالتو آپ کے پیسے کہیں نہ کہیں ضائع کروائیں گے۔ ہاں خالی سٹرابری کا جوس ہے، آپ پئیں، وہی طریقہ کار خالی پیٹ خالی سٹرابری کھائیں۔ آپ جتنے اعصابی مریض ہیں وہ تھوڑا سا سٹرابری کا جوس بنا لیں، ہلکا سا نمک ڈال لیں، اگر بلڈ پریشر نہیں ہے
تو اس مکس کر کے وہ پی لیں۔ جن کو شوگر ہے میٹھا نہ ڈالیں تو وہ بھی ٹیسٹ دے گی۔ تو یہ صرف کیمیکلوں والی آئس کریمیں ہم کھا کھا کے سیکھ گئے کہ یہ اسٹرابری والی آئس کریم ہے جی، یہ مینگو والی آئس کریم ہے جی، پستے والی آئس کریم ہے، یہ وہ فلیور ہوتے ہیں۔ تو فلیور نہ بنائیں، قدرتی نیچرل آپ فلیور لیجئے۔ تو عزیزان محترم، جن لوگوں کو بہت زیادہ دست لگے ہوں، پانی جیسے پتلے، وہ اگر خالی اسٹرابری کھائیں گے تو وہ قبض کرے گی۔ جن لوگوں کے معدے کے اندر پانی کی رطوبت زیادہ ہے، مائی مادہ زیادہ ہے، کچا خون زیادہ ہے، خون کثرت سے نہیں بن پا رہا، وہ اسٹرابری لیں تو انشاءاللہ فولاد کا کام کرتی ہے۔ تو عزیزان محترم، اسی طرح اسٹرابری آپ بالکل، جو بچے ہیں نا 2.5 سال کے، 3 سال کے، 4 سال کے، جن بچوں کو بہت کف آ رہی ہے اور پانی منہ سے بہہ رہا ہے، کیونکہ ساتھ ساتھ میں آپ کو پھل سے علاج بھی بتلا رہا ہوں، جن کو ڈاکٹر روک دیتے ہیں کہ جن کو کھٹی چیز نہ دیں، آپ یقین جانیں صرف خشک کھانسی کے لیے، جس کھانسی کے ساتھ کچھ بھی خارج نہ ہو رہا ہو اور گلا جلتا ہو، اس میں کھٹی چیز منع ہے، اس میں پکوڑا بھی، آئل بھی، ہر چیز منع ہے۔ لیکن جس کھانسی میں بڑا ہو یا بچہ، بلغم آ رہی ہے، نوز بہہ رہا ہے، پتلا پانی کی طرح ہے، یہ بات آپ یاد رکھیے گا، کہیں گہرا ہو اور گرین ہو آپ کی نوزی اور آپ کی رطوبت بہت سخت بہہ رہی ہو، آپ پھر کھٹی چیز کھائیں گے تو اور نقصان ہوگا۔ پانی کی طرح بہتے ہوئے جو مائی مادے کو ناک سے ہو، منہ سے ہو، کف بلغم سے ہو، اسے روکتی ہے۔ آپ تجربہ کر لیجئے گا، 10-12 سال کا بچہ ہو، کھانسی سے وہ کف آ رہی ہے، اسے بہت سارا جھاگ آ رہی ہے، کھٹی چیز کھلا دیں، اچار کھلا دیں، کچھ کھلا دیں، پکوڑا دے دیں، اس کی کھانسی کو رکاوٹ آ جائے گی، کیونکہ بلغم کو، کچے خون کو کھٹی چیز ریڈ سیل میں بدلتی ہے، نہ کہ پانی کو بڑھاتی ہے۔ یہ جو کھانسی آ رہی ہوتی ہے، یہ جو ریشہ آ رہا ہوتا ہے پتلا، وہ پانی بڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس پانی کو ہم نے ریڈ سیل میں بدلنا ہوتا ہے، تو کھٹاس لے لیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بلغمی کھانسی کے لیے 2 لونگ انگلی جتنا ٹکڑا دار چینی کا اور تھوڑا سا لیمو اور پتی کا قہوہ آپ پیتے ہیں، فوری چین مل جاتا ہے۔ پتی بھی خشک ہے، لیمن بھی خشک ہے، گرم اور خشک ہیں یہ لونگ اور دار چینی، تو اس مزاج کے اندر دیکھیں نا، مزاج ایک بن جاتا ہے۔ تو یہ سارے پھل جو ہیں وہ آپ نے اپنے مزاج کو چیک کروانے کے بعد، جس بندے کو پیشاب بہت کم آتا ہے وہ کبھی بھی اسٹرابری نہ کھائے، اس کا پیشاب بند بھی ہو سکتا ہے۔ عضلاتی تحریک میں پیشاب بند ہو جایا کرتا ہے، کیونکہ عضلات پیشاب کو بناتے ہیں۔ جب پہلے ہی پیشاب آپ کو کم آ رہا ہے اور آپ عضلاتی چیزیں لیں گے تو پیشاب بننا بند ہو جائے گا، نتیجے میں پیشاب بالکل کم آ جائے گا۔ اسی کا مزاج آپ سمجھ لیں، بوائل انڈا جو لوگ لیتے ہیں، یہ پیشاب زیادہ آتا ہے تو آپ بوائل انڈا دے رہے ہیں، اب وہ زیادہ جو آ رہا ہے اعصابی تحریک سے، اس کو تو بوائل انڈا سکون دے گا، آرام دے دے گا۔ بار بار تکتیر البول غدی سے بھی ہو رہی ہے تو وہاں آپ بوائل انڈا کھا کے دیکھیں، آپ کی تکلیف بڑھ جائے گی۔ تو یہ وہ مزاج ہیں جو نظریہ مفید اعضاء طب صابر آپ کو دے رہی ہے۔ مطب ابن طبیب اور حکیم محمد ضیاء کو انہی باتوں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ امید کرتا ہوں اگر کوئی بھی کسی دوست کا سوال ہو تو وہ میری اس ویڈیو کے نیچے جس کے بارے اسے کچھ پوچھنا ہو وہ اپنا کمنٹس کرے، انشاءاللہ ہم معقول اس کا جواب دیں گے۔ تو اسی دوست کا نام، ایڈریس، پتہ، عمر بھیجنا چاہیے تاکہ اس کے نام، پتے، ایڈریس کے ساتھ میں سوال کا جواب دیا کروں گا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو ملاقات ہوتی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔